مجدد صاحب نے جن کا ساری عمر نام لیا، انہوں نے تو کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا، لفظ اجتہادی نہیں لکھا ہوا، حالانکہ مراد وہی ہے، گناہ کا تو معنی مراد نہیں، مراد اجتہادی ہے، لیکن مجدد صاحب نے آج تک بھی بول کے نہیں کہا کہ میری مراد اجتہادی ہے۔ یہ سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ ان کی مراد اجتہادی ہے۔ تو یہ جو جتنا طوفان بدتمیزی اٹھا تھا، یہ مجدد صاحب کے خلاف تھا، میرے خلاف تو نہیں تھا، میں تو ان کا مسلک بچا رہا تھا۔ سارا خطا و معاویہ تھا، خیر کے لفظ بولے ہیں مجدد پاک نے خطا پر، خیر کے، اور بد مذہبوں نے وہ جو 100% شر ہے اس کو یہاں چسپاں کیا۔ اور میں طاہر القادری کو کہتا ہوں، اگر رتی بھر غیرت ہے تو یہ مکتوب پڑھ کے پھر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بول، کف لسان کا۔ ایک دوسرا مکتوب جو اس وقت کا فرض ہے وہ در معرفت میں مکتوب نمبر 120 ہے، اور یہ حضرت میر محمد نعمان بدخشی کے نام لکھا تھا۔ یہ جن کے نام ہیں، یہ بڑے بڑے خلفاء ہیں مجدد صاحب کے، اور بڑے بڑے صاحب کرامت ولی ہیں۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا، اور کاش کہ ہر سجادہ نشین اگر آج اپنی مسند پہ یہ پڑھ کے سنا دے تو اگلے دن ساری بیماری ختم ہو جائے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مکتوب دفتر دوم میں، یعنی حصہ دوم میں در المعرفت میں 123 صفحے پر موجود ہے، جس کو کہتے ہیں نا سونے کے پانی سے لکھنے والا، وہ بھی دنیا کے سونے سے نہیں، جنت کے سونے سے لکھنے والا۔ آپ فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبت شیئا، لا تعدل، حضرت نعمان بدخشی کو فرما رہے ہیں، اور ہر سننے والے کو، اور ہر مجددی کو، اور ہر سنی کو، لا تعدل بالصحبت شیئا، فرمایا جو صحبت رسول علیہ السلام ہے، صحابی ہونا، اس کے برابر کسی چیز کو بھی نہ ماننا، اس کے برابر۔ آگے کہتے ہیں کائنم ما کانا، شیئن بھی نکرہ تھا، اور نکرہ تحت النفی عموم ہوتا ہے۔ لا تعدل بالصحبت شیئا، کوئی زود، کوئی تقوی، کوئی علم، کوئی نسب، لا تعدل بالصحبت شیئا، صحبت جنہیں میسر آئی، صحبت کے برابر کسی کو بھی نہ سمجھنا، صحبت کا جو شرف ہے۔ آگے کہتے ہیں کائنم ما کانا، جو چیز بھی ہو، پھر جو چیز بھی ہو اسے کبھی بھی صحبت کے ہم پلہ، یعنی ایک طرف وہ بندہ ہے جسے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسر حالت ایمان میں صحابیت، اور دوسری طرف اس بندے کی کوئی وصف ہے، اور کبھی بھی اس کے برابر کسی کو نہ بنانا۔ یہ سجادہ نشین صاحب کو سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں الا ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، مجدد صاحب یہ لفظ جوڑنے کی، الا ترا ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک فضلوا بالصحبت علی من عداہم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو فضیلت دی گئی، کس وجہ سے؟ بالصحبت، صحبت کے سبب، صحبت کی وجہ سے۔ کس پر دی گئی؟ علی من عداہم، جو بھی ان کے سوا ہیں، جو بھی ان کے، ابھی ایک صرف استثناء باقی ہے، جو بھی ان کے سوا ہیں ان پر انہیں فضیلت دی گئی، جو بھی ان کے سوا ہیں، غوث، کتب، ابدال، ولی، جو بھی ان کے سوا ہیں، سوا الانبیاء علیہم السلام، نبیوں کے سوا انبیاء علیہم السلام پر ان کو فضیلت نہیں ہے، بلکہ ان کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن نبیوں کے بعد
کائنم ما کانا، دنیا کا کوئی منصب، کوئی وصف، کوئی عہدہ، کوئی خصوصیت، کوئی تقوی، کوئی پرہیزگاری، کوئی شجرہ نسب، فرما نبیوں کے بعد شرف صحبت کی بنیاد پر انہیں سب پر فضیلت دی گئی ہے۔ فضلوا بالصحبت، یعنی کہ صحبت کتنی بڑی چیز ہے؟ صحبت ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو، نفوس قدسیہ کو فضیلت دی گئی۔ علی من اداہم سوى الانبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ شرف صحبت اتنا بڑا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ پر ان کو فضیلت دی گئی۔ اب آگے جو وجوہات بیان کی گئیں تو پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم جو اولین ہیں جن کو خود شرف صحبت میسر ہے، وہ تو خود صحبت کی بنیاد پر شرف صحبت ان کو میسر ہے۔ صحبت سے بڑھ کر صحبت رسول علیہ السلام، شرف صحابیت کا نبیوں کے علاوہ اس صحبت کی بنیاد پر فضیلت دی گئی ان کو سب پر جنہیں بھی صحبت میسر آئی۔ اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ وَإِن كَانَ اُوَيْسًا قَرْنِيًّا او عمر مروانیًا ما بلوغہما نہایت الدرجات ووصولہما غایت الکمالات سوى الصحبات۔ مثال دی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو 5واں خلیفہ راشد یا چھٹا مانا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز۔ کہا وہ جسے شرف صحبت نہیں ملی وہ اویس کرنی کیوں نہ ہوں، وہ عمر بن عبدالعزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ فرمایا یہ کوئی منصب ولایت کے، تقوی کے، پرہیزگاری کے کسی بنیاد پر انہیں ان پر فضیلت نہیں دی جا سکتی، نہ اس درجے میں ان کو مانا جا سکتا ہے۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ آگے بیان کی، درمیان میں مسئلہ دوسرا میں بھی ذکر کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ لما ان ایمان ہؤلاء الکبراء صار بالصحبۃ شہودیا، کہ ان بڑوں کا ایمان، ان بڑوں کا جو صحابہ ہیں، کیا ہوا؟ صار بالصحبۃ شہودیا، ان کا ایمان صحبت رسول اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شہودی بن گیا ہے، شہود والا۔ جو صحابی نہیں بن سکا ان کا شہودی نہیں ہے، خواہ کوئی ہو۔ شہودی کیسے بنا؟ کہتے ہیں برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وحضور الملائکہ، ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی وجہ سے، دوسرا فرشتے کے حضور کی وجہ سے جو وحی لے کے آتا ہے، وشہود الوحی، تیسرا انہوں نے وحی اترتی دیکھی اس وجہ سے، ومعاینۃ المعجزات، چوتھا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے۔ اس وجہ سے کوئی بھی چیز شرف صحبت کی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی چیز بھی۔ اچھا جی، اب یہاں پر جن جن لوگوں کو یہ منصب مل گیا شرف صحبت کا، دوسرے میں ہے نا کہ ان کی مٹھی بھر جو بطور مثال بعد والوں کی عہد پہاڑ کے سونے سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، کیونکہ وہ مٹھی جو اس کی ہے جس کو شرف صحبت ملا ہوا ہے۔ یعنی یہ تو عام بات کی جاتی ہے نا۔ یہاں مجدد صاحب نے ایک بڑی خاص بات لکھی جس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور جو ناداں پڑ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، ان کے لیے بطور خاص تحفہ ہے۔ مجدد صاحب نے درمیان میں یہ لکھ کے کہ ان کو صحبت کی بنیاد پر نبیوں کے سوا سب پر فضیلت ملی، اور یہاں تک کہ جو صحابی نہیں اگرچہ شان بڑی ہے حضرت اویس کرنی، اور صحابی نہیں اگرچہ شان بڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، فرماتے ہیں کہ فلا جرم صار خطاء معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خیرا من ثوابہما۔
سارا خطاء معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خیرم من ثوابہما، کہ حضرت اویس کرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما ان کے لحاظ سے مجدد صاحب لکھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا ایک طرف رکھی جائے اور اویس کرنی کا ثواب دوسری طرف ہو، سواد کے ساتھ ثواب درست، اور عمر بن عبدالعزیز کا درست دوسرے پلڑے میں ہو، تو کہا امیر معاویہ کی خطا فضیلت کا مقام رکھتی ہے۔ کیوں؟ پر انہیں شرف صحبت نہیں، انہیں شرف صحبت ہے، اور شرف صحبت میں ثواب تو ثواب رہا، خطا کا بھی اتنا مقام ہے شرف صحبت میں۔ یعنی پتہ چلا صحابیت کتنا بڑا درجہ ہے کہ لفظ خطا، اب ہم نے جتنی جنگ لڑی اکابر کا یہ موقف بچانے میں، گناہ خیر نہیں کہ فلاں کا گناہ فلاں کے گناہ سے افضل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گناہ میں خیر نہیں، گناہ شر ہی شر ہے، مگر مجدد صاحب کہتے ہیں خطا وہ بھی ہے جس میں خیر ہے۔ خطا لفظ کیا ہے؟ سارا خطاؤ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیرم من ثوابہما، یعنی دو نہایت بڑی ہستیاں، ان کا ذکر کر کے فرمایا ان دونوں کے ثواب پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے جو ہے ان کی خطا افضلیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو شرف صحبت حاصل ہے۔ اب جتنے لوگوں نے ہم سے جھگڑا کیا اس مسئلے پر، ہم نے تو وہ پہلے بتایا کہ وہاں کوئی بدعملی والا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، کوئی گناہ والی بات تو ہے نہیں، وہ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں کم ضمیر کے اندر یہ بات ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں یا نہیں۔ اس میں لفظ خطا آیا جو ایک علمی طور پر تھا کہ حقیقت میں سرکار وہاں مراد نہیں، اور سیدہ پاک سمجھ رہی تھی، یہ تھا اجتہاد کے معاملے میں اس کا آنا۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ کہیں گناہ کی نسبت کی جا رہی ہے یا عیب کی نسبت کی جا رہی ہے، تنقید کی نسبت کی جا رہی ہے، یہ یوصیکم کے ضمیر کے اندر، ضمیر کے لحاظ سے پہلے ذکر کر کے، اور پھر بھی آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ذات اجتہادی اس وقت کہنا تھا اسی منٹ میں۔ تو میں پوچھتا ہوں مجدد صاحب نے یہاں جو لکھا تو اجتہادی کہاں لکھا؟ بالخصوص میں ان مشائخ کو جنہوں نے شرق پور شریف میں بیٹھ کے اعلامیے نہیں اجحالیے چھاپے تھے اور آج بہ گئے ہیں، یہ ہیں یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ مجدد صاحب نے جن کا ساری عمر نام لیا، انہوں نے تو کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا، لفظ اجتہادی نہیں لکھا ہوا، حالانکہ مراد وہی ہے، مراد چونکہ گناہ کا تو معنی مراد نہیں، مراد اجتہادی ہے، لیکن مجدد صاحب نے آج تک بھی بول کے نہیں کہا کہ میری مراد اجتہادی ہے۔ یہ سننے والوں کو پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ ان کی مراد اجتہادی ہے۔ تو یہ جو جتنا طوفان بدتمیزی اٹھا تھا یہ مجدد صاحب کے خلاف تھا، میرے خلاف تو نہیں تھا، میں تو ان کا مسلک بچا رہا تھا کہ اگر لفظ اجتہادی نہ بھی ہو پس منظر بتائے تو مراد یہ ہوتی ہے، اور کیا اب مجھ سے ٹلے گی آگے میں دستبردار ہو جاؤں تو پھر ان کو اٹھا کے پھر ان سے توبہ کروائیں گے معاذ اللہ۔ سارا خطا و معاویہ تھا، خیر کے لفظ بولے ہیں مجدد پاک نے خطا پر، خیر کے، اور بد مذہبوں نے وہ جو 100% شر ہے اس کو یہاں چسپاں کیا، کیونکہ بات تو سارے مقدس لوگوں کی ایک جیسی ہے نا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خطا ہو
یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا ہو، اگرچہ وہ اجتہادی ساتھ نہیں لکھ رہے، مراد تو پھر بھی اجتہادی ہے، اور مراد وہ ہے کیا جو خیر ہے خطا مگر عمر بن عبدالعزیز کے ثواب سے افضل ہے خطا مگر حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب سے افضل ہے۔ یہ وقت تھا ان کا جو ساری عمر مجدد کرتے رہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ ہمیں تو یہ درس دیا گیا ہے، خطا میں توہین نہیں ہوتی، خطا میں تو یہ مجدد صاحب حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کر رہے ہیں یا توہین بیان کر رہے ہیں؟ شان ہے نا، کیا کہ ان کی تو خطا بھی عمر بن عبدالعزیز کے ثواب سے افضل ہے، ان کی خطا بھی اس ثواب سے، ان کی خطا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولی ہے اللہ کا جن کی خطا بھی حضرت ویسے کرنی کے ثواب سے افضل ہے۔ یہ ہے سنیت، اور یہ ہے مجددیت، اور یہ ہے رضویت، اور پھر ان کے سایہ یہ ہے جلالیت۔ اب اس کو پڑھ کے کیا رافضی خوش ہوگا؟ تو کیا ہمارے کہے پر رافضی خوش ہوگا؟ تو خوش تو انہوں نے ہونا تھا کہ ہم نے شروع سے جس لفظ کی بنیاد پر کالے کالے جو ہیں وہ شیخین کریمین کو خطائی کہتے ہیں، ہم نے وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں کہہ لو، ہم شیخین کو نہیں کہنے دیں گے، اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ہمیں کہنا شروع کر دیا۔ یہ لفظ کیا ہے؟ فلا جرم یقیناً، مجدد صاحب سٹ بڑی زور سے مار رہے ہیں، فلا جرم سارا خطاء معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیرم من ثوابہما۔ اور میں طاہر القادری کو کہتا ہوں اگر رتی بھر غیرت ہے تو یہ مکتوب پڑھ کے پھر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بول کف لسان کا، کہ اس نے 40 سال خطا پر تھے اور خطا پر تھے اور خطا پر تھے اور خطا پر تھے، یہ تو پڑھایا ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ خطا ویسے کرنے کے ثواب سے بھی فضیلت رکھتی ہے، اور سارے اس کے لونڈے جتنی ذریت ہے مجدد ہونے کے لیے یہ نہیں کہ کتابیں زیادہ ہوں، سب سے پہلے بندے کا پتر ہو اور پھر عقیدہ صحیح ہو، اور اس کے بعد وہ ہے وہ ساری چیزیں۔ اب مجدد الفسانی کے یہ 2 4 5 10 اور کتابیں ہیں، یہ مکتوبات شریف ہیں، لیکن مجدد مانے گئے، دنیا نے مانا کہ مجدد تھے اور مجدد ہیں، اور انہوں نے سارا لفظ خطا پر جو شیعہ کا کلچر تھا وہ آ کے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا اہل سنت میں۔ اب ایک بندہ آج کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یوصیکم اللہ، اس میں مجھے پتا ہے کہ مراد جو ہیں وہ امت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جو اس وقت بتایا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ پاک کو، وہ سمجھ رہی تھی کہ سرکار کا بھی یہی حکم ہے، جیسے پھر اوروں کی ریاست بٹتی ہے، وراثت تو سرکار کی بھی بٹے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے حدیث سے بتایا آیت برحق ہے، لیکن اس قوم میں سرکار مراد نہیں، سرکار کی امت مراد ہے، جس طرح وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، وہاں فیکم کے اندر سرکار مراد نہیں۔ اب آج اگر کسی بندے کو مثلا ہم بتا رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کیا مراد ہے، ہمارے اس ثواب پر جو ہمیں پتا ہے کہ درست یہاں کیا ہے، ہمارے اس ثواب پر مجدد صاحب کی اس تشریح کے مطابق ان کی وہ جو اس وقت پتہ نہ چلا اور اس پہ لفظ خطا بولا گیا، وہ کروڑ درجہ فضیلت رکھتا ہے، وہ افضلیت رکھتا ہے، کیونکہ شرف صحبت حاصل ہے، وہ بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تو اس لفظ کی بنیاد پر، یعنی اس لفظ کو بول کر پھر بھی اس میں عظمت مانی، پھر بھی اس میں عظمت ہے، یعنی جو ثواب درست جس کو آج پتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں پر یوصیکم میں کون ضمیر میں مراد ہے کون مراد نہیں، آج جس کو پتا ہے اس پر اس وقت سیدہ پاک جو سمجھ کے سوال فرما رہی تھی ان کی وہ حالت کروڑ درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ جس کو ہمارے اکابر خیر کہتے رہے، فضل کہتے رہے، بعد والوں کے ثواب پر ان کی اس خطا کو ترجیح دیتے رہے، انہوں نے غیروں کے کہنے پر اسی لفظ خطا کو گناہ بنا دیا، عیب بنا دیا، اور اس کا ڈنڈورا پیٹنا آگے شروع کر دیا۔ فلا جرما، یقیناً سارا خطا معاویہ خیرا من ثوابہما، کیوں اچھا ہے؟ ان کے قبیلے کا دخل ہے اس میں؟ فرمایا نہیں، ببرکت الصحبت، ببرکت اس میں بنو امیہ کہ جو قبیلے کا کوئی دخل نہیں، کہ کوئی کہے کہ یہ بات پھر کر رہے ہیں تو بنو امیہ کی کر رہے ہیں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں شرم کرو، حضرت امیر معاویہ کا دفاع ہم بنو امیہ کی وجہ سے نہیں کرتے، جن کے صحابی ہیں ان کی شان کی وجہ سے کرتے، ببرکت صحبت، کہ اس میں صحبت کی برکت ہے، صحبت کی برکت۔ تو اصل شان لوٹ کے تو سرکار کی بیان ہوئی کہ جن کی صحبت کی برکت اتنی ہے، دکھاؤ میرے محبوب جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ ایک دلیل یہ ہے کہ ان کی صحبت جیسی کسی کی صحبت نہیں، بلکہ ان کی صحبت وہ وصف ہے کہ نبوت کے بعد وہ مستثنا ہے، صرف نبوت کے بعد دنیا میں کوئی وصف ایسا نہیں، کوئی منصب ایسا نہیں، کوئی شان ایسی نہیں جو اس شرف صحبت کے ہم پلہ ہو سکے۔ تو یہ شان اس طرح بیان کی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا وَصَحْبُ عمرو بن العاص افضل من صحبہما، ایک دوسرے صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان کا صحب، یہ سین کے ساتھ ہے، آگے ہا لہوری ہے، صحب جس کا معنی ہے بھولنا، اور ایک ہوتا ہے صحب، سواد اور ہا، وہ سکر کے مقابلے میں ہوتا ہے، سکر ہے بے ہوشی، اور صحب ہے بیداری اور سنجیدگی اور پوری طرح باخبر ہونا، یعنی یہ حالتیں ہیں صحب و سکر، دو جدا جدا، کہ ایک حالت سکر میں تھا تو اس نے یہ کہہ دیا پتہ ہی نہیں چلا، اور دوسرا حالت صحب میں تھا کہ اس وقت کوئی مجذوبیت نہیں تھی اور بالکل ہوش میں تھے۔ تو مجدد صاحب نے لکھا کہ حضرت عمرو بن عاص نے جو صحب میں کیا بھول کر، حضرت عمرو بن عاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحب میں بھول کے جو کام کر دیا، یہ دونوں ہستیاں بعد والی جن کا ذکر کیا، حضرت اویس قرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا یہ دونوں کی بیداری کے سنجیدگی کے عالم میں کیوں ہی عبادت کا وہ مرتبہ نہیں جو ان کے صحاب کا مرتبہ، کیونکہ وہ صحابی ہیں اور یہ صحابی، یہ وجہ ہے۔ یعنی ہم ہیں پل صراط پر اور صراط مستقیم کے دونوں طرف، یعنی ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جو اسی لفظ کو لے کر صحف کا ہو یا خطا کا ہو یا نسیان کا ہو تو پھر نبیوں کو اپنے جیسا بتاتا ہے، نیچے تو نیچے رہ گئے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو اس کی بنیاد پر پورے قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کے مقابلے میں کھڑا ہو کر سرے سے لفظ خطا کی نفی کر دیتا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور وہاں ذکر خطا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی آپ نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسرت تھی کس چیز کی
کہ کاش مجھے میرا رب میرے رسول علیہ السلام کی بھول ہی بنا دے. یا لیتنی کنتو صحوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک فرقہ وہ صاحب کی نفی کر رہا ہے کہ صاحب نہیں ہے، اور جبکہ حدیث میں بخاری میں ہے، اور دوسرا پھر اسی سے ان کی ہم پلہ ہو رہا ہے کہ وہ بھولے ہم بھی بھولے، بات ایک جیسا ہے. درمیان میں سنی ہے، وہ کہتا ہے تیری صاحب اور ہے ان کی صاحب اور ہے، تیری صاحب عیب ہے صاحب کمال ہے. کس لیے مجدد صاحب نے پھر اس کا مطلب بیان کیا یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضرت صدیق اکبر کیوں یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ میری صحیح پڑھی ہوئی نمازیں رب لے لے، مجھے محبوب علیہ السلام کی بھولی ہوئی دے دے. کیوں؟ کہتا ہے کہ سرکار کا بھولنا اور ہے، ہمارا بھولنا اور ہے، سبب جدا جدا ہے. ہم بھولتے ہیں مال کے خیال میں، وہ بھولتے ہیں رب کے جمال میں. تو ایسے لفظ خطا کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے آگے صورتحال، یعنی پورا مسلک کا جو پیچھے پس منظر ہے اس سے ہٹ کر ان لوگوں نے اپنے ذاتی معاملات کے لیے آ کے اس سب کچھ کو ختم کرنا چاہا. لیکن یہ پھر بھی فیض مجدد صاحب کا ہی ہے کہ اس کا تحفظ کرنے کی صلاحیت دی اور یہ سعادت بخشی